الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أعوذ بالله صدق الله العظيم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ مصطفیٰ ذات رکھتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات رکھتا آپ ہے، مصطفیٰ ذات رکھتا آپ ہے، جس کو یک بنایا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے، آپ کو اپنا حبیب، آپ کو رب نے
آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنے جسم کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں دیکھا تو آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، لامکان تک جسے کی پھیلی روشنی، لامکان تک جسے کی پھیلی روشنی، وہ چراغ عالم آپ ہیں، وہ چراغ عالم آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، وہ صفائے ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، جمی ہیں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، پاس دو خدا را مٹا دو، معظم پاس دو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، وہ سنا
دیدار اپنا کرا دو جاریوں پر نگاہ جمی ہے جاریوں پر نگاہ ہے جمی ہے ایک مجرم سیاہکار ہوں میں ایک مجرم سیاہکار ہوں میں ہر خطا کا سزاوار ہوں میں میرے چاروں طرف ہے اندھیرا میرے چاروں طرف ہے اندھیرا روشنی کا طلبگار ہوں میں ایک دیا سمجھ کر جلا دو سلازم ایک دیا سمجھ کر جلا دو جاریوں پر نگاہ جمی ہے جاریوں پر نگاہ ہے جمی ہے سن رہے ہیں وہ فریاد میری ہاں سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو سلازم مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جاریوں پر نگاہ جمی ہے جاریوں پر نگاہ جمی ہے اور وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں یا غوث اعظم آواز نہیں آئی وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں یا غوث اعظم مدینے آئیں جاریوں سے ہے
چشمے عطا غوث اعظم نگاہ کرم ہو 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 نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم نظارہ ہو دربار کا غوث اعظم دکھانے گنبد دکھا غوث اعظم دکھانے گنبد دکھا غوث اعظم کرم کیجیے پھر میں بغداد آؤں کرم کیجیے پھر میں بغداد آؤں کرم کیجیے پھر میں بغداد آؤں میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم میرے پیر کا واسطہ غوث اعظم سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت آواز خطابت رموز ہدایت اعداد شریعت حیرت کی نعمت اللہ کی رحمت باعث برکت باعث عزت بہر سخاوت دریائے قیامت دریائے قیامت اللہ کی نعمت علماء ولایت کمزور کی طاقت مجبور کی راحت اور میری شفاعت انواع جنت قصب حمایت قصب ہدایت مسکین کی دولت جنہائے حکومت جنوں پہ حکومت المدد یا غوث پاک 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 صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ پاک کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے نیک بندے یعنی کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق دی. تو ہم سب سے پہلے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے. تو اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں دوسرے
جانے کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ ابھی میں جو آپ کو پڑھا ہوں وہ پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی اچھی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے بیان سنیں گے۔ جو بھی سنیں گے اسے توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھی اس پر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب آج ہم درود شریف کے بارے میں بھی تھوڑی انشاءاللہ معلومات کریں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ جو میرا امتی ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اس پر اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو کسی بندے کوئی 80 سال کے گناہ ہے اور اس نے ایک مرتبہ جس طریقے سے درود پاک پڑھنے کا حکم ہے اس طریقے سے اگر ایک مرتبہ اس نے درود پاک پڑھا تو اس کے 80 سال کے گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کی ایک رحمت 80 کیا کروڑوں سال کے گناہ بھی بخشوانے کے لیے کافی ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہمیں۔ تو ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بدلاؤ بھی نہیں آتا، ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں۔ ہم 300 ساڑھے 313 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں، روزانہ 1000 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھنا کیسے ہے آج انشاءاللہ پہلے وہ سیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو ہم یہاں پہ آئے ہیں جس مقصد سے اس تعلق سے انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو درود پاک پڑھنے میں 4 باتیں خاص خیال رکھنا ہے۔ کتنی باتیں؟ انشاءاللہ ان 4 باتوں کی خیال رکھو گے تو اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں درود پاک کی بھی برکتیں ملے گی۔ سب سے پہلی بات، اس میں مخرج کا درست ہونا لازمی ہے، مخرج کا درست ہونا لازمی ہے۔ دوسری بات، اس میں ادائیگی میں پھر حروف کو چبانا نہیں ہے اور اتنی آواز، یعنی کہ تیسری بات، اس میں ایسے نہیں پڑھنا کہ ہم بعض اوقات پڑھتے ہیں تو اپنے کان بھی نہیں سنتے، اتنی دھیمی آواز سے پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں نا، ایسے پڑھتے ہیں، خالی ہونٹ ہلتے ہمارے، آواز جو ہماری کان تک نہیں پہنچتی ہے،
تو آواز بھی ہماری کان تک پہنچنا یہ بھی ضروری ہے. کتنی باتیں ہوئی؟ سب سے پہلی کون سی؟ مخرج کا درست ہونا اس میں لازمی ہے. دوسری بات حروف کو چبانا نہیں ہے. جب آپ مخرج سیکھ لو تو پھر حروف کو صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا ہے. پھر شیطان وار کرتا ہے، پھر ہم حروف چبا دیتے ہیں کہ جلدی جلدی مجھے 1000 درود پڑھنی ہے. ارے آپ 1000 نہیں، ایک درود صحیح طریقے سے ادا کرو گے تو اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوگی. تیسری بات کون سی ہے؟ آواز سے پڑھنا ضروری. اتنی آواز تو ہو کہ خود اپنے کان سے سن سکے. یہ نماز میں بھی مسئلہ ہے اور بعد میں ہم جب وظیفہ پڑھیں اس میں بھی یہی مسئلہ ہے. اگر کوئی اونچے آواز سے سنتا ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، اگر جیسے شور شرابہ ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے. پر کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں پہلے گھر پہ بیٹھ کے چیک کرنا ہے کہ میں کتنی آواز سے پڑھوں تو میں خود کے کان سنتے ہیں. تو اتنی آواز سے پڑھنے کی پہلے پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد ہم شور شرابے والے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم نے جو پریکٹس کی ہوئی ہے اسی پر عمل ہوگا. ان 2 باتوں کا 3 بات ہوئی نا، 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے. اور چوتھی بات اس میں تو لازمی ہے، اس کے بغیر درود پاک کی برکتیں نہیں ملتی، کم ملتی ہے، مشکل ہے کہ ملے آپ کو. وہ ہے ہمارا دل جو ہے نا، اس کو مدینہ شریف میں بھی لے جانا ہے. درود پاک پڑھتے وقت دل کو مدینہ شریف بھی لے جانا ہے، تبھی تو درود پاک کی برکتیں ملے گی. اگر ہم دل میں یہ سوچے مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے، اتنے پیسے کمانا ہے، مجھے یہاں سے یہاں جانا ہے، اتنے یہ کمانا ہے، اور اب زبان سے درود پاک پڑھے تو اس کی برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ کیا محبت تو کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس زبان سے درود پاک پڑھتے. دل تو ہمارا پیسوں میں لگا ہوا ہے، دل لگانا ہے. دل جب دل لگے گا تو انشاءاللہ روح بھی جائے گی مدینہ شریف. تو آج ہم انشاءاللہ مدینہ شریف سب سے پہلے دل لے جائیں گے. تو ہم انشاءاللہ آج 2 منٹ تصور کریں گے مدینہ شریف کا. سب لوگ التحیات میں جیسے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ جاؤ سب لوگ. التحیات میں جو ہے نظر کہاں رکھتے ہیں؟ ہاں وہاں پہ نظر رکھنا مستحب ہے. تو وہاں پہ آپ نظر رکھو. نظر آنکھ بند نہیں کرنی ہے. دل کو دل میں یہ سوچنا ہے، دل میں گنبد خضرا، بس ایسا ہو تو دل اپنے دل پر نظر رکھو، ایسے دل پر نظر رکھو اور دل میں گنبد خضرا کو دیکھنا ہے. اپنے دل میں گنبد خضرا کو دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. سارے وسوسے سائڈ کر دو. اب درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. اسی حالت میں زبان سے درود شریف پڑھو، نظر سے دل میں گنبد خضرا کو دیکھو اور درود شریف پڑھو. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
صلوا علی الحبیب وعلى محمد. یہ 4 باتوں کا خیال رکھ کے اگر ہم درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں درود شریف کی برکتیں ملے گی. تو آج آپ نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ سب سے پہلے قرآن پاک مخرج سے سیکھیں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ عز و جل. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ محنت تو کریں گے، پر جیسے بڑے اسلامی بھائی ہیں تو وہ کہاں پہ قرآن پاک پڑھیں گے؟ تو ہمارا چوراہے پہ بھی مدرسہ لگتا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں آپ علماء کرام سے بھی رابطہ کریں اور ان کے ذریعے اپنا مخرج درست کروائیں انشاءاللہ عز و جل. کریں گے انشاءاللہ. اگر مخرج درست کر کے درود شریف پڑھو گے تو ہو سکتا ہے کہ درود شریف کی برکت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو جائے. کون بد نصیب مسلمان ہوگا ایسا نہیں چاہے گا؟ وہ بد نصیب کا بھی بڑا بد نصیب ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کون کون چاہتا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اس کا مخرج درست کرنا ہوگا. تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اب پکا ارادہ کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی بھی مدد آئے گی. پکا ارادہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ عز و جل. آج ہم یہاں جو اکٹھا ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ذکر کے تعلق سے ہم ان کی کرامات کے بارے میں تو بہت باتیں سنتے ہیں، اور اگر ابھی میں آپ کو ان کی کرامات سناؤں ساری رات گزر جائے گی، ان کی کرامات پوری نہیں ہوگی. اتنی ساری ان کی کرامات ہیں. تسبیح ہوتی ہے، تسبیح جب ٹوٹتی ہے تو ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ، دوسرے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایسے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے کرامات ظاہر ہوتی تھی. اور آج بھی ابھی بھی ایسے ہی وہی کرامات اس سے بھی زیادہ ظاہر ہوتی ہے، اور ہمیں وہ نظر نہیں آتی ہے. اور اللہ پاک جسے دکھا دے اسے نظر بھی آ جاتی ہے. تو ان کو جو کرامات ملی وہ ملی کیسے؟ اللہ پاک کے تمام اولیاء کرام ان کو کرامات ملی کیسے، اس کے تعلق سے آج ہم سیکھیں گے. ہم کرامات کے بارے میں تو سنتے ہی ہیں، تو ان کو کرامات ملی کیسے؟ ان کو کرامات 2 باتوں سے ملی. کتنی باتوں سے؟ 2 باتوں سے. وہ ہے صبر اور شکر. ان 2 باتوں سے ان کو کرامات ملی ہے. تو آج ہم جو بیان ہوگا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ایک فرمان پہ بیان ہوگا. ویسے تو اگر اس پر بیان کرا جائے، آپ کو اگر اس پر میں بیان کرنے بیٹھوں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے پوری رات گزر جائے گی، پر یہ بیان غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایک فرمان کا نچوڑ مکمل نہیں ہو سکتا. ان کے ایک فرمان پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اتنا علم اللہ پاک نے ان کو دیا تھا. نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے ان کو اتنا علم دیا تھا. تو آج ہم جو بیان سنیں گے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان پر بیان ہوگا اور تمام اولیاء کرام کو کرامات ملی کیسے, اللہ پاک کا قرب کیسے ملا, اللہ پاک کا قرب کیسے ملا وہ بھی جانیں گے انشاءاللہ. وہ دو باتوں سے ہی اللہ پاک کا قرب ملتا ہے. اللہ پاک کے تمام اولیاء کرام ہیں, ان کو دو باتوں سے اللہ پاک اپنا قرب دیتا ہے, صبر اور شکر. ان دو باتوں سے اللہ پاک اپنا قرب دیتا ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ, اب یہ فرمان سننے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں. آج ہر انسان سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, چاہے مسلمان ہو کافر ہو کوئی بھی, ہر انسان سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو آپ میں سے کون ایسا ہے جو سکون کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہر انسان سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے عرض کیا یا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ مجھے ایک بات فرمائیے کہ میں سکون کی زندگی کیسے گزاروں. کیا فرمایا اس نے؟ میں سکون کی زندگی کیسے گزاروں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دو کشتیاں اپنے ساتھ لے کر چلو, صبر کی اور شکر کی. دو کشتیاں اپنے ساتھ لے کر چلو, صبر کی اور شکر کی. تو اگر ہم بھی دہرائیں گے ان کا فرمان تو ہمیں بھی انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. میرے ساتھ میں آپ لوگ پڑھیں, دو کشتیاں پڑھیں. ہم انشاءاللہ اپنے زندگی میں لے کر چلیں گے صبر اور شکر. اب آپ کو بتاؤں, دنیا جو ہے یہ دریا ہے. یہ کیا ہے؟ دریا ہے. اور دو کشتی ہے صبر اور شکر کی, دو کشتی ہے. اب جب اللہ پاک ہمیں کوئی آزمائش دے تو ہمیں صبر کی کشتی میں بیٹھ جانا چاہیے. اور جب اللہ پاک ہمیں کوئی نعمت سے نوازے تو ہمیں شکر کی کشتی میں بیٹھ جانا چاہیے. ہم دنیا میں آ گئے ہیں, اب دنیا ایک دریا ہے. ان دو کشتیوں کو چھوڑا, اپنا ایمان برباد ہونے کا اندیشہ ہے. تیسری کشتی نہیں ہے, تیسرا دریا ہے. اور دریا میں جب بندہ جاتا ہے تو اس کو پھر مچھلی کھا جاتی ہے, طرح طرح کی مچھلیاں ہوتی ہیں. یعنی کہ مال کی محبت اس کو کھا جاتی ہے, اس کے ایمان کو کھا جاتی ہے. مال کی محبت کفر تک پہنچاتی ہے, مال کی محبت کفر تک پہنچاتی ہے. تو ہمیں کبھی مال سے محبت نہیں رکھنا چاہیے. زندگی گزارنے کے 4 مقصد ہوتے ہیں, چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو. 4 مقصد ہوتے ہیں. کتنے مقصد؟
اب آپ لوگ جو زندگی گزار رہے ہو تو ان مقاصد میں دیکھو، اپنے آپ کو جانچو، اپنے دل سے جانچو کہ ہم کن مقصد میں چل رہے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا کے خاطر جینا، اللہ پاک کی رضا کے خاطر جینا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس میں کوئی بندہ آخرت کی تیاری کے لیے جی رہا ہے، وہ بھی اللہ پاک کی رضا کے خاطر ہی جی رہا ہے۔ دوسرا، اپنی تعریف کروانے کے لیے جینا، اپنی تعریف کروانے کے لیے جینا۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو، پھر مسلمان جیسے بڑی فیملیاں لے کے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری لوگ تعریف کرے، میں اچھی گاڑی لے کے گھوم رہا ہوں، اچھے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہوں، میری لوگ تعریف کرے، میرا واہ واہ کرے، میرے پاس ایسا بنگلہ ہے، اتنے کروڑ کا بنگلہ ہے۔ تو یہ سب اپنی تعریف میں آ گیا۔ اب جو جی رہے ہو یہ سب اپنی تعریف میں آ گیا، تو اپنی تعریف کبھی نہ چاہے، اپنی تعریف کبھی نہ چاہے۔ ہم نے ابھی جو آیت پڑھی، تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ اب جیسے کوئی بندہ ہے، وہ نماز بھی 5 وقت کی پڑھتا ہے، اردو بھی پڑھا ہوا ہے، کچھ بندے اردو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ بندے موبائل سے کے ذریعے علم دین حاصل کرتے ہیں، کچھ بندے کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں کتابوں کے ذریعے۔ تو ہم لوگ جیسے عوام میں عموماً موبائل کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی کتاب کے ذریعے علم حاصل کرتے ویسے ہی ہوا، کیونکہ کتاب میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہی ویڈیو میں بھی وہی ہوتے ہیں، عموماً اکثر وہی ہوتے ہیں۔ تو کتاب گویا آپ کتاب پڑھ رہے ہو یا ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ دونوں علم حاصل کرنا ہی ہوا، جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کو سنتے ہیں وہ۔ تو اب جو یہ سارے بندے، ہم سارے لوگ جو علم تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اب ہم نے ابھی سیکھا تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اتنا پڑھتا ہے کہ جیسے 10 سال 20 سال وہ پڑھتا ہی رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری شہرت ہو، مجھے چاہا جائے، لوگ میری تعریف کریں، وہ بندہ بھلے اس نے عربی کتابیں پڑھی، بخاری شریف پڑھی، یا جتنی ساری کتابیں پڑھی، قرآن پاک کا مکمل پورا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، تو وہ بندہ اگر اپنی شہرت چاہتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو نہیں سمجھا۔ اگر پہلی آیت کو سمجھا ہوتا تو وہ اپنی تعریف چاہتا ہی نہیں۔ اب جو بندہ اپنی تعریف چاہتا ہے، حضرت بسر حافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج تک میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو اپنی تعریف چاہتا ہو اور آخر میں ذلیل اور خوار ہو کر نہ مرا ہو۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں خالی عوام ہی آئے گی، انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں جاہل لوگ ہی آئیں گے، علم والے نہیں آئیں گے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا۔ اب ہم بھی جانتے ہیں، قرآن پاک ہم نے پڑھا ہوا ہے، فرعون کے بارے میں جانتے ہیں، فرعون اپنی شہرت کتنی چاہتا تھا، آخر میں ایسا ذلیل و خوار ہو کر مرا۔ آج بھی اللہ پاک کی ہر سیکنڈ اس پر لعنتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ
چاہتے ہو کہ عزت والی موت آئے تو کبھی اپنی شہرت مت چاہنا، کبھی اپنی شہرت مت چاہنا۔ اگر شہرت جس نے چاہی اس کا آخر میں ذلیل اور خوار ہو کر ہی مرے گا، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اب جو بندہ جتنی شہرت چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے کوئی بندہ اپنے اچھے کپڑے پہن کے یہ کہلوائے کہ مجھے لوگ تعریف کرے تو وہ بھی شہرت چاہتا ہے۔ تو اب شیطان جو ہے نا اس بندے کے دل میں تھوڑی شہرت ڈالتا ہے، پھر جب بڑھتے بڑھتے تھوڑی تھوڑی کر کے اتنی بڑھ جاتی ہے، لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بندہ کفر میں جا کے دھس جاتا ہے۔ کیونکہ گناہ جو ہے نا وہ بندہ جب تھوڑا کرتا ہے تو پھر اس کو دل کرتا ہے زیادہ کرنے کا۔ ہمارے بزرگان دین چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچتے تھے، کوشش کرتے تھے، اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں ایک ہے مرزا قادیانی کر کے، وہ معاذ اللہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرا تھا، نیٹ پر بھی آج بھی اس کی کلپوں موجود ہے۔ تو اس کی جو موت ہے نا، اس کی موت سنڈاس میں ہوئی تھی اور اس کی قبر بھی وہاں ہے۔ تو آپ خود سوچے اتنا ذلیل ہو کر مرا وہ اپنی شہرت ہی چاہتا تھا نا، اس کو معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہے، پھر بھی اپنی شہرت میں ایسا گم ہو گیا۔ اچھا آپ یہ سوچ رہے کہ اس کو کیسے معلوم ہوگا؟ اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں، حضرت کو آپ پوچھ لینا بعد، اس نے کتابیں بھی لکھی۔ بہار شریعت میں کتابوں کا حوالہ لے کر ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہے، اس نے جو کتابیں لکھی اس کا حوالہ۔ تو کتابیں کیسے لکھتا تھا؟ تو اس کو معلوم تھا تبھی تو لکھتا تھا، علم تھا اس کے پاس۔ تو وہ اتنا اندھا ہو گیا اپنی شہرت میں کہ وہ کفر کے اندر دھس گیا، اس کو کوئی بچانے والا نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی کے حال پر چھوڑ دیا، اور ابھی اس کے اوپر ہر سیکنڈ لعنتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو ہمیں کبھی اپنی شہرت نہیں چاہیے، انشاءاللہ نیت کرو۔ آج کچھ امیر ایسے ہیں جو غریب کو گھن کی نظروں سے دیکھتے ہیں، معاذ اللہ، ایسے امیر بھی ہیں۔ ارے تمہیں اللہ پاک نے پیسے اسی لیے نہیں دیے کہ تم غریب کو گھن کی نظروں سے دیکھو، نیچی نظروں سے اس کو ہلکا سمجھو، اسی لیے اللہ پاک نے تمہیں پیسے دیے۔ اللہ پاک نے تمہیں پیسے اس لیے دیے ہیں کہ تم غریب کی مدد کرو اس کی چوکھٹ پہ جا کر۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کمر پر بوریا ڈال کر مدینہ شریف کے جتنے بھی غریب لوگ تھے ان کے گھر جا جا کر اناج پہنچاتے تھے۔ تو ہم ابھی کیا کرتے ہیں؟ غریب کو دیتے ہیں، اے ادھر آ لے، ایسے کر کے دیتے ہیں، ایسے ہی دیتے ہیں۔ ہمیں تو اس کی چوکھٹ پہ جا کر دینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے۔ تمہارا اپنے پاس ہے کیا؟ ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک تمہیں دنیا میں ہی نہ بھیجتا تو تمہیں کون پہچانتا؟
پہچانتا کوئی؟ اب خود سوچے، کوئی پہچانتا؟ تو ہمیں غریبوں کی مدد ان کی چوکھٹ پہ جا کر کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی نیت کرتے جائے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جن جن کو نوازا ہے، ان میں سے ماشاءاللہ کچھ لوگ باڈی پارٹس کی فیکٹری کے بھی مالک ہیں، تو وہ بھی نیت کرے کہ آج ہم نیت کرتے ہیں کہ غریب کو جب بھی دیں گے عزت کے ساتھ دیں گے اور اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ایک ہاتھ سے دیں گے، دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہیں پڑنے دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اللہ نے چاہا، کیا پتا کسی غریب کو آپ نے 1 روپیہ دیا، رب کی رحمت جوش میں آ گئی اور آپ کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دی۔ اللہ پاک کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اتنے بہت بڑے صوفی تھے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، دل کے تعلق سے کتابیں لکھی، روح کے تعلق سے بھی کتابیں لکھی ہے۔ ان کا جب وفات، ان کا انتقال ہو گیا تو ایک بندے کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو ایک مکھی آئی، وہ سائن جو ہوتی ہے کتاب، پہلے قلم میں سائن بھری جاتی تھی، اس کے بعد لکھا جاتا تھا۔ پہلے ایسی مارکیٹ میں جو تیار قلم ملتی ایسی پہلے نہیں تھی، پہلے کے زمانے اس میں سائن بھری جاتی تھی اور پھر لکھایا جاتا تھا، اور بعض اوقات مور کا پیچ بھی ہوتا، اس میں بھگو بھگو کر لکھایا جاتا۔ تو ایک مکھی آئی، مکھی اس سائن کے اوپر بیٹھی، تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پاک کی مخلوق پر رحم آ گیا اور میں نے سوچا کہ اس کو پیٹ بھر کر سائن پینے دو، تو انہوں نے اس مکھی کو پیٹ بھر کر سائن پینے دی اور وہ مکھی اڑ گئی۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عمل سے رب کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ پاک نے مجھے اس عمل سے بخش دیا۔ اب ان کا ایک سیکنڈ اللہ پاک کے ذکر میں گزرتا تھا، ایک سیکنڈ ان کا۔ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، صوفی تھے وہ، ایسے اگر دیکھا جائے تو صوفی اتنے بڑے صوفی تھے کہ کتابیں لکھتے تھے، بہت ساری انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو ہمیں بھی اسی نیت سے دینا چاہیے، ہر نیکی اسی نیت سے کرنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ آپ کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے، رب ناراض ہے اور ساری دنیا کی دولت ہے، تو کیا فائدہ ہے؟ آخر موت تو آئے گی نا۔ اگر ایک بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، آئے گی نا۔ اچھا، موت کے بعد 2 آپشن ہوگی، اللہ پاک آپ کو یا تو جنت میں ڈالے گا یا تو جہنم میں ڈالے گا۔ اب جو جہنم ہے، اللہ پاک کا جو جلال ہے، اگر آپ کو شیر کے پنجرے میں چھوڑ دیا جائے، بند کر کے شیر کے پنجرے میں چھوڑ دیا جائے، تو آپ لوگوں کو کیا کیفیت ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی؟ شیر کے آگے یوں کھڑے رہیں گے، یوں سینہ تان کر کھڑے رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ پتہ ہے کہ شیر کھا جائے گا، مار ڈالے گا اور پھاڑ دے گا، آپ کونے میں چپک جائیں گے۔ بعض تو ایسے ہوں گے جن کا پیشاب نکل جائے گا۔ شیر سے نہیں ڈر لگتا؟ کوئی ایک بندہ کہے شیر سے مجھے ڈر نہیں لگتا، ہے کوئی ایک بندہ؟ نہیں، ہر کسی کو ڈر لگتا ہے۔ تو شیر جو ہے
وہ خالی آپ کو لاسٹ اس کی حد اتنی ہے کہ آپ کو کھا جائے گا اور کچھ نہیں کر سکتا وہ. جس رب نے اس شیر کو بنایا اس رب کا جلال کی کوئی حد نہیں ہے. جس رب نے شیر کو بنایا اس شیر کو طاقت اور غصہ جلال دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے. تو اس رب سے ہم نہیں ڈرتے، اس کی مخلوق سے ہم ڈرتے ہیں. آج ایک بات ہم جہنم کے بارے میں بھی انشاءاللہ سنیں گے. جب کسی بندے کو اللہ پاک جہنم میں ڈالے گا، اب دنیا میں ایسی کوئی بیماری ہے جس سے بندہ خون کے آنسو روئے؟ آج تک آپ نے کسی بندے کو ایسی بیماری میں مبتلا دیکھا ہے جس سے بندہ ایسی تکلیف، ایسی شدید تکلیف میں ہو اور خون کے آنسو روئے؟ دیکھا ہے آج تک آپ نے؟ تو جب جہنم میں اللہ پاک کسی انسان کو ڈالے گا، اب جو جہنمی کا سائز ہے، جو ہے سائز، وہ کتابوں میں آتا ہے مدینہ شریف سے لے کر مکہ شریف تک جتنا فاصلہ ہے تقریباً 300 کلومیٹر آس پاس فاصلہ ہے. اتنا بڑا سائز اللہ پاک جہنمی کا کر دے گا. اور جب جہنم میں اللہ پاک کسی انسان کو ڈالے گا تو وہ پہلے آنسوؤں سے روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے. وہ پھر خون کے آنسوؤں سے روئے گا. تو آپ سوچیں انسان کو کتنی تکلیف ہوگی تو اس کے اندر سے خون کے آنسو نکلیں گے. اب خود سوچیں، آج تک آپ نے ایسا بندہ دیکھا ہے جو خون کے آنسو روئے؟ دیکھا ہے آج تک؟ نہیں دیکھا ہے. وہ خون کے آنسو بھی روتا رہے گا، روتا رہے گا، پھر پیپ کے آنسو سے روئے گا. اور جہنم میں پھر موت نہیں آئے گی. ہمیشہ کے لیے جو کافر ہوگا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. اب اللہ نہ کرے ہم اپنی شہرت میں اتنے گم ہو جائے کہ شیطان ڈاکہ ڈال کے ہمارا ایمان ہی چھین کر لے جائے. تو آج سے نیت کر کے جائے انشاءاللہ اپنی شہرت کبھی نہیں چاہیں. نیت کر، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر نیت کریں. اب ہماری جو زندگی جینے کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے زندگی جینی چاہیے. تو آپ سب لوگ میرے ساتھ پڑھیں. ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد رہے گا. پڑھیں. انشاءاللہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے جیئیں گے. سب سے پہلے جو نیت تھی وہ کون سی تھی؟ اللہ پاک کی رضا کے خاطر جینے والے بندے ہوتے ہیں. اس میں آخرت کی جو تیاری کرتے وہ بھی آ گئے. اس میں جب آخرت کی تیاری کریں گے اللہ پاک راضی ہوگا تبھی تو ان کی آخرت درست ہوگی. جب رب ناراض ہوگا تو ان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. اگر ایمان والے ہوں گے جب تک رب چاہے گا تب تک ان کو جہنم میں اللہ پاک رکھے گا، پھر ان کو جنت میں بھی داخلہ ملے گا. تو کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ پاک کی رضا کے خاطر جیتے ہیں. اور دوسرا کون؟ اپنی تعریف کروانے کے لیے جیتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا
جتنے بھی ریلز دیکھتے ہیں ان کا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے ان کا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ویڈیو بنانے کا ہمیں لائک کرے، ہمیں پسند کرے، ہماری شہرت ہو، ہمیں لوگ پسند کرے۔ اب ایسے بندے کے پیچھے ہم لگے ہوئے جو اپنی شہرت چاہتا ہے، تو ہمیں بھی اب جب جس بندے سے محبت ہوتی ہے تو اس بندے کے اخلاق بھی دوسرے بندے کے اندر آ جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو کسی بندے سے محبت ہے تو اس سے محبت اسی لیے تو ہے کہ اس کی جو عادتیں دیکھ کر ہی تو محبت ہے۔ یعنی آپ کسی مردہ انسان سے محبت کرتے ہیں؟ کسی مردہ انسان سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اسی انسان سے ہی محبت کرتے ہیں جو زندہ ہے، اس کی عادتیں چلتا پھرتا ایسے ہے تو تبھی تو محبت کرتے ہیں۔ اگر وہ مردہ ہو جائے گا تو اب نہیں محبت کریں گے، کریں گے محبت؟ نہیں محبت کریں گے۔ تو اب جب ہمارا محبت کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اس کی عادتوں کو دیکھ کر تو وہ عادتیں پھر ہمارے اندر آتی ہیں۔ تو آج سے یہ بھی نیت کریں کہ جتنے سوشل میڈیا پہ اپنی شہرت چاہتے ہیں ان کا ویڈیو نہیں دیکھیں گے، یہ بھی نیت کریں۔ سارے لوگ بولیں انشاءاللہ عز و جل۔ تو شہرت والوں جو بندے ہوتے ہیں، شہرت والے، ان کے پیچھے بھی نہیں جانا ہے۔ جانا ہمیں مدینہ شریف ہی ہے، کیونکہ یہاں دنیا و آخرت دونوں سورنی ہی یہ اسی چوکھٹ پہ ہے۔ ہمارا جانا تو مدینہ شریف ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت تبھی سورے گی جب اس چوکھٹ پہ ہمارا دل گرے گا۔ بندے تو بہت سارے جاتے ہیں پر دل سے جانے والے بندے کم ہوتے ہیں۔ وہاں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بندے ہوتے ہیں تو دل سے جانے والے بندے کم ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں شہرت کروانے کے لیے بھی حج عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے دل کو مدینہ شریف کی چوکھٹ جو ہے وہاں دل کو گرانے کے لیے حج عمرہ کرنا چاہیے۔ تو آج یہ بھی نیت کریں۔ عموماً اکثر لوگوں کی نیت یہی ہوتی ہے حج عمرہ کرنے کی کہ ہمیں لوگ حاجی کہیں، ہمیں لوگ عمرہ کر کے آئے تو ہمیں لوگ ملنے آئے، ہمیں لوگ تعریف کریں۔ تو یہ بھی عمل تعریف اپنے آپ کو پسند کروانے کے لیے عمل کیا۔ آپ نے اللہ پاک کے لیے عمل نہیں کیا، آپ نے اس لیے عمل کیا کہ آپ کی تعریف لوگ کریں۔ ایسا عمل اللہ پاک اس بندے کے منہ پر مارتا ہے، رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے ایسا عمل، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، روزہ ہو، عمرہ ہو۔ اپنی شہرت کے لیے عمل کبھی نہ چاہیں۔ بد مذہب کتنے سارے عمل کرتے ہیں، وہ کیا حج نہیں کرتے ہیں؟ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں سب لوگ۔ تو ایسا عمل کبھی نہ کیجیے گا جس عمل کے ذریعے آپ اپنی شہرت چاہتے ہو۔ عمل وہی قبول ہوتا ہے جو اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو آج سے یہ بھی نیت کر کے جائے اگر ہم حج عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ اب تیسری نیت، دو نیتوں کے بارے میں تو بیان ہے۔
اگر یہیں دو نیتوں کے تعلق سے اگر بیان کرا جائے تو ساری رات گزر جائے گی، بیان مکمل نہیں ہوگا۔ ایک نیت کے تعلق سے اگر بیان کرا جائے تو وقت بھی مختصر ہے، تو وقت کے مناسب بھی بیان کرنا ہے، اسی لیے ہم اس میں انشاءاللہ جو جو باتیں ضروری ہیں وہ سیکھیں گے، کیونکہ اب جیسے ساری رات بیان کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، ہمیں فجر بھی پڑھنی ہے، تو اسی لیے وقت کے مناسب انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب جو تیسری نیت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیسوں کی۔ کیا ہوتی ہے؟ مال دولت اکٹھا کرنے کی۔ اس میں یہ جو چار نیت ہے نا، چار نیت، اس میں جو دین کی خدمت کرتے وہ بندے بھی آ گئے، دنیا دار ہے وہ بھی آ گئے، کافر ہے وہ بھی آ گئے، مسلمان ہے وہ بھی آ گئے، سب لوگ آ گئے اس میں، سارے انسان۔ ان کے چار مقصد ہوتے ہیں زندگی جینے کے، سارے انسان آ گئے اس میں۔ اب تیسری جو نیت ہوتی ہے نا، وہ پیسے مال دولت یہ سب اکٹھا کرنے کی نیت ہوتی ہے۔ یہی ہوتی ہے نا، عموماً اکثر لوگوں کو دیکھا جائے تو 80% لوگ اسی لیے جیتے ہیں کہ بس ہمیں مال ملے، مال ملے، مال ملے، امیر غریب بھی مال ملے کا مال چاہتے ہیں، ایسا نہیں خالی امیر ہی چاہتے ہیں۔ تو مال کے لیے جینا بیکار ہے، مال کے لیے جینا بیکار ہے۔ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤ، جس بندے سے اللہ پاک دنیا میں راضی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ پاک اس بندے سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ رب کی شان کے خلاف ہے۔ رب جس سے ایک بار راضی ہو جاتا ہے، اس بندے سے کبھی اللہ پاک ناراض نہیں ہوتا، وہ چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ اس کی حکمتیں ہیں، وہ کسی بندے سے دنیا میں راضی ہو جاتا ہے، کسی بندے سے آخرت میں راضی ہوتا ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ تو وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ اب جتنے بھی اولیاء کرام جو ہے، ان سے اللہ پاک دنیا میں راضی ہو جاتا ہے، تبھی ولایت کا مقام دیتا ہے ان کو۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سے دنیا میں اللہ پاک راضی ہوتا ہے، تبھی ان کو ولایت کا مقام دیتا ہے۔ اب آپ کو مال دولت کے تعلق سے بتاؤ، جب بندہ مال کے پیچھے بھاگتا ہے تو مال اس کو بھگاتا رہتا ہے، کیونکہ جیسے ایک ایگزامپل لیتے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، نارمل بات ہے کہ جیسے 10 کی نوٹ، ہمیں یوں سمجھو کہ راستے میں 1 لاکھ روپے گرے ہوئے ملے، یوں سمجھو 1 لاکھ روپے گرے ہوئے ملے، اور اس بندے کی چاہت ہوتی ہے، کیا پتا کوئی بندہ جا رہا ہو اور اس کے آگے بھی 1 لاکھ روپے گرے ہوں گے، ہے یہ ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے کہ وہ بندہ پھر سے آگے جاتا ہے، اور جب جاتا ہے وہاں پہ چلو وہاں پہ بھی 1 لاکھ مل گئے، اب اس بندے کی اور چاہت بڑھ جاتی ہے، کیا پتا کوئی بندہ بہت سارے پیسے لے کے جاتا اور آگے دوسرے پڑے ہوئے ہو، وہ بندہ آگے جاتا ہے، آگے ملتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، اس کی چاہت ختم ہی نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ موت کے قریب آ جاتا ہے۔ جب قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو سینے کو بھر دیتی ہے مٹی سے، تبھی اس کا سینہ مال کی محبت سے نکلتا ہے، قبر اس کو بھر دیتی ہے، یعنی قبر میں اس کا دل جسم روح سب پھٹ جاتا ہے،
دل بھی پھٹ جاتا ہے. دل پھٹتا ہے, اس کے بعد اس کے اندر مٹی بھر جاتی ہے, تب پھر وہ مال دولت کی خواہش نہیں کرتا. اب آپ خود سوچیں, مال دولت کی خواہش کرنا کیا عقل مندی ہے؟ عقل مندی نہیں ہے. تو اب جو بندہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے تو شروع میں اس سے دنیا دور ہوتی ہے. شروع میں اس سے دنیا دور ہوتی ہے. یوں سمجھے جیسے ایک طرف دنیا ہے, دوسری طرف آخرت ہے, بیچ میں بندہ ہے. جب دنیا کی طرف جائے گا آخرت سے دور ہوتا جائے گا. جب دنیا میں زیادہ مشغول ہو جائے گا, اللہ نہ کرے اگر دنیا کی محبت زیادہ غالب آ جائے گی تو اللہ پاک کی محبت اس دل میں نہیں رہتی. ایک حدیث شریف ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل میں اللہ پاک کی محبت نہیں ہوتی. اب دنیا کی جو محبت ہے وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. دنیا کی محبت ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. اب آپ کو ایک بات بتاؤ, جیسے کوئی بندہ ہوتا ہے طالب علم, شروع میں علم حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے. پھر جب مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو دنیا میں معاملات بھی سنبھالنے پڑتے ہیں, سب کچھ سنبھالنا پڑتا ہے. اگر وہ شریعت کے حساب سے سنبھالتا ہے تو دنیا سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے بچ جائے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. شریعت کے حساب سے کرنا وہی ہے نا, چھوٹے سے چھوٹے گناہ بھی نہیں کر پائے گا. اور شریعت کے حساب سے اگر ایک سیکنڈ چلے گا تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوگا. کہ قرآن اور اللہ پاک نے جو حکم فرمایا اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس بندے سے رب کیوں ناراض ہوگا؟ رب نے تو فرما دیا کہ میری رضا اس میں ہے اور میری ناراضگی اس میں ہے. تو شریعت کے حساب سے جو زندگی گزارے گا وہ طالب علم بچ جاتا ہے. اگر کوئی دنیا میں شروع میں یوں سمجھو کہ اب ہم نے پانی کا گلاس لیا, اس میں آدھا بھرا ہوا ہے, پانی ہے, صاف پانی ہے. اب شروع میں جب بندہ طالب علم ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت بڑھتی ہے. جب دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کو دنیا اچھی لگنے لگتی ہے, شیطان بھی وار کر جاتا ہے. اب اس پانی میں صاف پانی میں اگر مٹی والا پانی ڈالا جائے تو اس میں کون سا پانی دکھے گا؟ صاف پانی دکھے گا؟ نہیں دکھے گا, اس میں مٹی والا ہی پانی دکھے گا. اسی طریقے سے جب کوئی بندہ اللہ پاک کی محبت کے لیے تھوڑا جیتا ہے تو اس کا دل دنیا کی محبت سے بچا رہتا ہے. جب دنیا کی محبت دیکھ کر اگر دنیا کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے تو اس دل سے رب تبارک تعالی اپنی محبت اٹھا لیتا ہے. تو جب کوئی بندہ دنیا کے لیے جیتا ہے, جب دنیا کی طرف جاتا رہتا ہے تو آخرت سے دور ہوتا جاتا ہے. تو ہمیں دنیا کی طلب کبھی نہیں کرنی. انشاءاللہ آج یہ بھی نیت کر کے جاؤ, آج یہ بھی نیت کر کے جاؤ, میرے ساتھ پڑھے انشاءاللہ, پڑھے آج کے بعد کبھی دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. ہاتھ سے کرنا ہے, دل میں نہیں آنے دیں. دنیا کو خالی جو ضرورت ہے اتنا ہاتھ سے کرنا ہے, دل میں نہیں آنے دیں گے. جب اللہ پاک کی رضا کے لیے اگر آپ جیو گے تو شروع میں آپ کے اللہ پاک آپ سے دنیا کو دور کرتا جائے گا. اللہ پاک
آپ سے دنیا کو دور کرتا جائے گا. جو یہ دل میں دنیا ہوگی وہ دھیرے دھیرے نیچے اترتے پیروں کے نیچے آ جائے گی. اب یہ بھی آپ سوچ رہے ہو کہ پیروں کے نیچے کیسے آ جائے گی؟ جب آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے جیتے ہو تو اب جب دل میں سے دنیا اللہ پاک نکال دے گا، وہ نکلتی نکلتی پیروں کے نیچے آئے گی. کیسے؟ ہمارے بزرگان دین جس مٹی میں ہاتھ لگاتے تھے وہ مٹی سونا بن جاتی تھی. بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی؟ آپ نے پڑھا، واقعات پڑھے ہوئے ہیں. تو وہ مٹی سونا بنتی تھی. وہ مٹی کہاں ہوتی تھی؟ پیروں کے نیچے ہی تو ہوتی تھی. پیروں کے نیچے ہی تو ہوتی تھی. تو جب آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے جیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے دنیا کو نکالتے نکالتے آپ کے قدموں کے نیچے ڈال دیتا ہے. پھر آپ کو دنیا کی حاجت نہیں رہتی. رب جب راضی ہو جاتا ہے اس بندے کے قدموں کے نیچے دنیا آ جاتی ہے. تو دنیا اس بندے کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے. پھر وہ بندہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اٹھا کے اپنے دل میں ڈالے، نہیں چاہتا ہے. پھر اب جب ساری دنیا ہی اس کے قدموں کے نیچے ہو تو وہ کیوں چاہے گا؟ چاہے گا پھر؟ تو رب کی رضا کے لیے جینا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم نے پکا ارادہ کیا ہوگا اللہ پاک کی رضا کے لیے جئیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا اور ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. ایک بزرگ ہے حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ. وہ اپنی بادشاہت چھوڑ کر اللہ کے قرب کی منازل طے کرنے کے لیے نکل گئے. جب ساری انہوں نے بادشاہت چھوڑ دی تو پہلے کے صوفیہ کرام اون کا لباس پہنتے تھے. اون کا وہ سستا ہوتا تھا. تو یعنی کہ یوں سمجھو کہ فقیر تو تھے، دنیا کے نہیں تھے. وہ مدینہ شریف کی چوکھٹ کے فقیر تھے. یعنی جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ فقیر تو ہے پر دنیا کے نہیں، وہ مدینہ شریف کی چوکھٹ کے فقیر ہے. ایک دنیا کا فقیر ہوتا ہے جو ہر گھر گھر جا کر ذلت رسوائی اٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تجھے نہیں دوں گا، میں تجھے نہیں، جا یہاں سے، ابھی ٹائم نہیں ہے. وہ دنیا کے فقیر ایسے ہوتے ہیں. اور مدینہ شریف کے فقیر وہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو دھوتے ہیں. مسلمانوں کے دلوں کو دھوتے ہیں. مدینہ شریف سے ان کو ایسا رتبہ ملتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے دلوں کو دھوتے ہیں. وہ پیسے نہیں چاہتے، وہ بس اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ پاک کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رہے اور دنیا کی محبت سے آپ لوگ کٹ جاؤ. تو حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے، گدڑی سیل رہے تھے اپنی، اور ان کا لباس تھا وہ بھی سستا پہنا ہوا تھا. اس دور میں ان کا لباس سستا رہتا تھا. تو جب گدڑی سل رہے تھے تو ان کے ماموں آئے. انہوں نے کہا کہ تم نے بادشاہ کیوں ٹھوکر ماری؟ ان کا تختہ بادشاہ کی، کھانے پینے ایسے سب چھوڑ دیا
ایک دو لباس میں آ گئے. تو جب گدڑی سل رہے تھے ان کے پاس سوئی تھی, وہ سوئی دریا میں ڈالی. سوئی کہاں ڈالی؟ دریا میں. جب دریا میں ڈالی تو مچھلیوں سے حکم دیا, مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لاؤ. تو اللہ پاک کے حکم سے ساری دریا کی مچھلیاں اپنے منہ میں سوئی سونے کی لے کر آئی. ساری دریا کی مچھلیاں اللہ پاک کے حکم سے اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر باہر آئی. جب یہ منظر ان کے ماموں نے دیکھا تو وہ سمجھ بھی گئے. اب دریا میں کتنی مچھلیاں ہوتی ہیں. اب آج تک کوئی سائنسدان ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ یہ بتائے کہ دریا میں اتنی مچھلیاں. کوئی پیدا ہوا ہے آج تک؟ تو آپ خود سوچو, وہ کتنا سارا سونا تھا. اگر یہ روم میں ڈالا جائے تو یہ روم چھوٹا پڑ جائے گا. ساری سوئی یہاں لا کر ڈالی جائے, کتنی ساری مچھلیاں ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے حکم دیا یہ میری سوئی نہیں ہے, تو وہ واپس چلی گئی. اور اللہ پاک کے حکم سے انہوں نے پھر سے حکم دیا کہ میری سوئی لے کر آؤ. تو ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں سوئی لے کر باہر آئی. تو یہ منظر دیکھا ان کے ماموں نے. تو حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھ لو وہ محل جو ہے, وہ محل میں یہ ساری سونے کی سوئی رکھی جائے گی نا تو بھی وہ محل چھوٹا پڑ جائے گا. وہ جو چھوڑ کے آئے تھے محل وہ. تو آپ سوچو اب یہ دنیا قدموں میں نہیں آئی تو کیا آئی؟ قدموں میں نہیں پائی. دنیا قدموں میں نہیں آئی تو کیا آئی؟ اب اتنی ساری بادشاہ, اتنی ساری دولت, مال دولت. اچھا کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے جو ایک وقت کھانا کھاتے تھے, کبھی ایک لقمہ کھا لیا. ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں 2-3 تولہ ایسے کچھ آس پاس کھاتے تھے. ان کے پاس جب غریب آتا تھا تو وہ اپنے پیروں کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی کو اٹھا کر اس بندے کے ٹھیلے میں ڈال دیتے تو وہ سونا بن جاتا تھا. تو وہ کھاتے نہیں تھے. کیوں نہیں کھاتے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے جیتے تھے. تو ہر وقت وہ دل, روح, جسم, خون, ایک ایک قطرہ رب کا ذکر کرتا تھا. تو رب کے ذکر کی ایسی برکتیں ان کو ملی تھی کہ ان کو کھانے کی حاجت ہی نہیں تھی. تو انشاءاللہ وقت بھی ہو گیا ہے. تو آج سے آپ نیت کر کے جائیں انشاءاللہ کہ ہم دنیا سے محبت نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. چلو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائیوں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورت. پھر آخر میں 11 مرتبہ درود پاک. پھر انشاءاللہ سے دعا ہوگی.
انشاءاللہ اس وقت دعا ہوگی. بڑی توجہ کے ساتھ دعا لگا کر سب کو جھکا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھائیں. ہتھیلی آسمان کی بلائیں اس کا توجہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی المرالہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان الرحیم پاک پروردگار عالم، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، نعت و منقبت پڑھی گئی، جو کچھ بیان ہوا سورہ اخلاص درود پاک پڑھی گئی. مولا جو ذکر و اذکار کیا گیا اس میں کسی قسم کی غلطیاں ہوئی ہو اس کو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما. مولا کریم اس کا ثواب اور جو نیاز کا اہتمام کیا گیا مولا اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر مولا قبول فرما. آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، بزرگان دین، تمام ائمہ مجتہدین، تمام فقہاء کرام، تمام صلحاء کرام، تمام علماء کرام، تمام حفاظ کرام، تمام اہل بیت اطہار کے بارگاہ میں پیش کر مولا قبول فرما. مولا کریم تمام مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرما. مولا بالخصوص حضور غوث اعظم پیرا میرا حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر مولا قبول فرما. مولا کریم جس نے نیاز کا اہتمام کیا مولا کریم ان کے رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے مولا تمام کے بے حساب مغفرت فرما. مولا کریم آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما. مولا کریم تمام مرحوم کے بے حساب مغفرت فرما. مولا کریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما. مولا کریم تیرے بندے یہاں پر تیرے محبوب بندے کے ذکر سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے مولا ان کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم جو کچھ بیان کیا گیا مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنے بچوں کو شریعت کے مطابق پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے. مولا کریم ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طلب عطا فرما. مولا کریم تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت عطا فرما. مولا کریم بڑوں کا ادب چھوٹوں کو شفقت نرمی کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو دور فرما دے. مولا کریم ہمارے دلوں ہمارے سینوں کو مدینہ بنا دے. مولا کریم ہم گنہگار سیاکار بدکار جفاکار ہیں. مولا کریم پر تیرے بندے ہیں. مولا کریم ہمارے نام اعمال جو گناہوں سے بھرے مولا اس کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. مولا کریم ایمان پر موت نصیب فرما. مولا قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا تیرے بندے یہاں پر جتنے حاضر ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دلی جائز تمنا ہے مولا ان پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرما. اے مالک و مولا جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو قرضدار ہے قرض سے نجات عطا فرما. مولا جن کو اولاد نہیں اولاد کے لیے تڑپتے ہیں اے مالک و مولا حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے بغیر آپریشن کے نیک صالح اولاد عطا فرما. اے مالک و مولا تیرے مقبول بندے کی محفل میں حاضر ہے. آج جو تجھ سے مانگے گا مولا امید ہے کہ آج تیرے مقبول بندے کا عرس ہے. اے مالک و مولا جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. مولا جن کے رشتے نہیں ہوتے مولا غیر سے رشتوں کے اسباب پیدا فرما. اے مالک و مولا ہم گناہوں میں لتڑے ہوئے ہیں مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مالک و مولا ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما.
فرما مولا کریم جتنی مساجدیں ہیں جتنے مدارس ہیں جتنی خانقاہ مولا ان کی حفاظت فرما مولا کریم ہمارے پیر و مرشد کی علم میں عمر میں کمالات میں درجات میں برکت عطا فرما مولا قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما مولا کریم ہمارے والدین کو دراز عمر میں خیر عطا فرما مولا کریم جن کے والدین زندہ مولا ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما مولا کریم جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے نام پر اثار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم ہم تمام کے بے حساب مغفرت فرما مولا کریم ان تمام دعاؤں کو ہمارے والدین رشتہ دار عزیز و قربا دوست احباب کے حق میں قبول فرما مولا کریم جو لب پر مانگ لیا جو گزرا گیا مولا تو خوب جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے مولا بن مانگ کے عطا فرما الفاتحہ الی روح النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام بت شکن آیا کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے بت شکن آیا کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.